لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی وہ ایک گروہ ہے کہ گزر گیا، ان کے لیے ان کی کمائی اور تمہارے لیے تمہاری کمائی، اور ان کے کاموں کی تم سے پوچھ تاچھ نہ ہوگی۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ہم لوگوں سے ان لوگوں کے اعمال کے بارے میں جو ہمارے اسلاف ہیں، جیسے صحابہ کرام، اولیاء کرام، شہداء اسلام وغیرہ جو ہمارے اسلاف ہیں، ان کے اعمال کے بارے میں جو ہے ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ ہمارے اسلاف جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کے اعمال کے بارے میں جو ہے ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ ان کے بارے میں یعنی انہوں نے جو کیا، کیوں کیا، کیسے کیا، یہ ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بتا دیا ہے، بلکہ جو ہے ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے جو ہے کیوں نہیں نماز ادا کی، تم نے کیوں نہیں روزے رکھے، تم نے کیوں نہیں زکوٰۃ ادا کی۔ یعنی جو اعمال ہیں، ہمارے اعمال ہم سے پوچھے جائیں گے، جو ہم اعمال کے اندر کوتاہیاں کریں گے اس کا جواب جو ہے ہم کو دینا پڑے گا، نہ ہم سے ہمارے اسلاف کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب یہاں سے معلوم کیا ہوا کہ ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، نہ کہ جو ہمارے اسلاف گزر چکے ہیں ان کے اعمال پر بحث کریں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، نہ کہ جو ہمارے اسلاف
جیسے صحابہ اکرام جو ہم سے پہلے گزر گئے، ہم ان کے اعمال پر بحث نہ کریں کہ انہوں نے جو ہے مشاجرات کیوں کیا، انہوں نے اس معاملے میں اختلاف کیوں کیا، انہوں نے اس معاملے میں یہ کام کیوں کیا۔ اس میں بحث کرنے کے بجائے جو ہے ہمارے لیے بہتری اسی میں ہے کہ ہم اپنے اعمال کو نکھاریں، اپنے اعمال کو درست کریں۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، یہاں پر ایک بات یہ یاد رکھنے والی ہے کہ جہاں پر یہ واضح ہو گیا کہ ہم سے ہمارے اسلاف کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، مگر عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عقیدے کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا کہ تم نے جو ہے اپنا عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں کیسا رکھا، یہ سوال ہوگا۔ اعمال نہیں پوچھا جائے گا، عقیدہ جو ہے پوچھا جائے گا کہ تمہارا عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں کیسا تھا، تم جو ہے صحابہ کرام کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھتے تھے۔ مشکات شریف کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، تم سے لوگوں کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ میرے آقا نے حضرت عمر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے عمر، تم سے جو ہے لوگوں کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا، لوگوں کے اعمال کے متعلق تم سے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ فطرت یعنی عقیدے کے متعلق پوچھا جائے گا۔ عقیدے کے متعلق جو ہے پوچھا جائے گا۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر واضح کر کے بتا دیا کہ اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے غلاموں، تم سے جو ہے کسی کے اعمال کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ تم سے جو ہے عقیدے کے متعلق پوچھا جائے گا۔ عقیدے کے متعلق سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا کہ تم جو ہے میرے صحابہ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھتے تھے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، موجودہ وقت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے، موجودہ وقت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو ہے اہل سنت میں گھس آئے ہیں، جو اہل سنت کا لیبل تو لگا کر اہل سنت میں گھس آئے، مگر حقیقت میں جب خریدا جاتا ہے وہ جو ہے سنی نہیں نکلتے۔ یہ موجودہ وقت کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ وہ بات بات پر جو ہے مشاجرات صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ یعنی جو صحابہ کرام کے درمیان علمی عملی اختلاف ہوا، اس کا جو ہے وہ بار بار ذکر کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے بھولے بھالے سنی مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ایمان و عقیدے کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ موجودہ وقت کا سب سے بڑا فتنہ ہے، یہ موجودہ وقت کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ جب تک ہم صحابہ اکرام کے بارے میں عقیدہ درست نہیں رکھیں گے اور علم نہیں رکھیں گے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، تب تک جو ہے ہم اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ہم اہل سنت و جماعت کا صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے بھی صحابی ہیں، یعنی جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، سب جو ہے عادل ہیں، سب عادل ہیں، سب نیک متقی پرہیزگار ہیں، سب نیک متقی پرہیزگار ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ تمام صحابہ کرام، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، سب جو ہے جنتی ہیں، سب
سب جنتی ہیں، کیونکہ قرآن مجید کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل کرنے کا وعدہ فرما لیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے اپنے محبوب سے کہ اے محبوب، میں تمہارے ہر صحابی کو جو ہے جنت میں داخل کروں گا، جنت میں داخل کروں گا۔ اب چاہے وہ حضرت امیر معاویہ ہو یا حضرت زبیر ہو یا اور کوئی صحابی ہو، سب کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہی وعدہ کیا ہے کہ میں ہر صحابی کو جو ہے جنت میں داخل کروں گا۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 10 کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، چاہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہو یا بعد میں، کیونکہ دو طرح کے صحابہ پائے جاتے ہیں۔ کچھ صحابہ اکرام ایسے ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اور کچھ صحابہ اکرام ایسے ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہے فتح مکہ سے پہلے والے ہو یا فتح مکہ کے بعد والے ہوں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، یعنی اور ان سب سے اللہ نے سب سے جو ہے جنت کا وعدہ فرما لیا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اس آیت کریمہ پر جب غور کیا جائے تو ایک ایسا پوائنٹ ملتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر یہ وعدہ کیا کہ میں اپنے محبوب کے ہر صحابی کو جنت میں داخل کروں گا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، میں اپنے محبوب کے ہر صحابی کے اعمال کو جانتا ہوں، میں اپنے محبوب کے ہر صحابی کے اعمال کو جانتا ہوں۔ جاننے کے بعد جو ہے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے محبوب کے ہر صحابی کو جو ہے جنت میں داخل کروں گا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں غور کریں، اللہ کا جو علم ہے وہ ازلی اور ابدی ہے۔ اللہ کا جو علم ہے وہ ازلی ابدی ہے، یعنی جب صحابہ اکرام کی جماعت روئے زمین پر نہیں آئی تھی تب بھی یہ چیز اللہ کے علم میں موجود کہ میرے محبوب کے فلاں فلاں صحابی ہوں گے، اور ان کے درمیان جو ہے مشاجرات ہوں گے، علمی اور عملی اختلاف ہوں گے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ابھی صحابہ اکرام کی جماعت روئے زمین پر نہیں آئی ہے، ان کے آنے سے پہلے بھی میرا مولا یہ اعلان کر رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں اپنے محبوب کے ہر صحابی کو جو ہے جنت میں داخل کروں گا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، اب اگر کوئی شخص جو ہے صحابہ اکرام کی فہرست سے نکالے کہ فلاں جو ہے ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، تو وہ صرف جو ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں نقص نہیں نکال رہا ہے، بلکہ اللہ کے محبوب کے بھی علم میں نقص نکال رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مشکاۃ شریف کے اندر جو ہے یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، میرے آقا نے حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے اپنے رب سے، میرے آقا نے اپنے رب سے اپنے صحابہ کے اختلاف کے متعلق سوال کیا۔ میرے آقا کو یہ چیز، میرے آقا کے علم میں یہ چیز موجود تھی کہ میرے بعد جو ہے میرے صحابہ کے درمیان اختلاف ہوگا، مشاجرات ہوگا، تو پہلے ہی میرے آقا نے اللہ سے پوچھ لیا، پہلے ہی میرے آقا نے اللہ سے سوال کر لیا، پوچھ لیا۔ کیا پوچھا؟
میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اپنے رب سے اپنے صحابہ کے اختلاف کے متعلق سوال کیا جو میرے آقا کے بعد ہوگا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں تو مجھے وحی فرمائی گئی، اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہارے صحابہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے صحابہ میرے نزدیک آسمان کے تاروں کی طرح ہے۔ سوال پر آپ غور کریں، میرے آقا نے سوال کیا کیا کہ میرے بعد میرے صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہوگا اس اختلاف کے بارے میں میرے مولا اے پروردگار عالم تیرا کیا فیصلہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے محبوب تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا ہر صحابی جو ہے میرے نزدیک تاروں کی طرح، میرے نزدیک تاروں کی طرح ہے، ان میں جو ہے بعض سے قوی ہے۔ مطلب کیا؟ ہر صحابی کا درجہ جو ہے برابر نہیں ہے، کچھ صحابہ جو ہے صحابی ہونے کی وجہ سے فضیلت میں تو ہر صحابی برابر ہے، مگر جب افضلیت کا معاملہ آتا ہے تو ہر صحابی برابر نہیں ہے، سب کا درجہ الگ الگ ہے۔ تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے بعض سے قوی ہے، اور آگے میرے پروردگار عالم نے فرمایا اور سب نور ہے، سب نور ہے، یعنی سب جو ہے جتنے بھی صحابی ہیں سب نور ہدایت ہے، سب نور ہدایت ہے۔ تو جس نے ان کے اختلاف میں سے کچھ حصہ لیا، یعنی صحابہ کرام کے درمیان جو علمی اور عملی اختلاف ہوا، اب اگر کوئی شخص جو ہے ان میں سے کسی بھی صحابی کی بات پر عمل کر لیتا ہے تو میرا مولا فرماتا ہے وہ جو ہے نور ہدایت پر ہے، یعنی ہدایت کے راستے پر ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس پر وہ ہے تو وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہے، یعنی وہ ہدایت پر رہے گا۔ اب آگے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں، میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں، تو تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ کسی بھی صحابی کی آپ پیروی کر لیں گے آپ ہدایت پا جائیں گے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود کی زیادہ تر روایتوں کو امام اعظم ابو حنیفہ نے لیا، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایتوں کو زیادہ تر امام شافعی نے لیا۔ اس طریقے سے ہمارے جو مسلک کے چاروں امام ہیں، چاروں امام نے جو ہے کسی نہ کسی صحابی کی تقلید کی، پیروی کی، ان کی روایتوں کو لیا۔ اب امام اعظم کا کچھ اور مسئلہ، امام شافعی کا کچھ اور مسئلہ، یہ جو اختلاف ہے یہ علمی اور عملی اختلاف ہے، یہ علمی اور عملی اختلاف ہے، ایسا نہیں کہ عقیدے کا اختلاف ہے۔ تو اب علمی اور عملی اختلاف میں کوئی بھی شخص جو ہے چاہے وہ امام اعظم کی تقلید کرنے والا ہو، چاہے امام شافعی کی تقلید کرنے والا ہو، کسی بھی امام کی تقلید کرنے والا ہو، وہ شخص جو ہے کسی امام کو گالی نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ ہر شخص یہ جانتا ہے یہ جو اختلاف ہے یہ نفسانی اختلاف نہیں ہے، نہ دشمنی اختلاف ہے، بلکہ یہ اختلاف جو ہے علمی اور عملی اختلاف ہے، علمی اور عملی اختلاف ہے۔ اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا، جو مشاجرات صحابہ پیش آیا، یعنی جو جنگ صفین پیش آئی تھی، یہ جنگ جو ہے نفسانی خواہش کی وجہ سے
نہیں ہوئی تھی، نہ دشمنی کی وجہ سے ہوئی تھی، بلکہ یہ جنگ جو ہوئی تھی علمی اور عملی اختلاف کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ کی مانگ یہ تھی کہ قصاص خون جو ہے، جو حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا تھا، اسی قصاص کا مطالبہ جو ہے حضرت امیر معاویہ کر رہے تھے۔ اب جو آپ مطالبہ کر رہے تھے، آپ کے پاس بھی مطالبے پر قرآن و حدیث کی دلیل تھی، اور حضرت علی کا کہنا یہ تھا کہ جو ہے حکومت کو مضبوط ہو جانے دیجیے، پھر اس کے بعد جو ہے قصاص لیا جائے گا۔ اب اس پر بھی حضرت علی کے پاس جو ہے قرآن و حدیث کی دلیل تھی۔ اب حضرت امیر معاویہ بھی مجتہد ہے اور حضرت علی بھی مجتہد ہے، حضرت علی بھی مجتہد ہے اور حضرت امیر معاویہ بھی مجتہد ہے۔ تو جب مجتہد جو ہے کسی معاملے میں اجتہاد کرتا ہے، کسی معاملے میں اجتہاد کرتا ہے اور جس منزل تک پہنچنا چاہیے وہاں تک نہیں پہنچ پاتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس سے جو ہے خطائے اجتہادی ہوئی اور اس پر جو ہے اسے ایک نیکی کا ثواب ملے گا، اور جو منزل تک پہنچ جاتا ہے اس کو جو ہے 2 نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ تو اب حضرت امیر معاویہ سے خطائے اجتہادی ہوئی۔ خطائے اجتہادی کا مطلب کیا؟ جو ہم لوگ خطا بولتے ہیں، یعنی غلطی پر، یہ وہ خطا نہیں ہے، یہ وہ خطا نہیں جس پر پکڑ ہو، بلکہ یہ خطا جو ہے ایسی خطا ہے کہ اس پر جو ہے ثواب ملتا ہے، اس پر ثواب ملتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اور اسی بات کو جو میں نے کہا کہ یہ جنگ نفسانی یا دشمنی کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ علمی اور عملی اختلاف کی وجہ سے ہوئی تھی، اسی بات کو جو ہے حضرت علی نے خود فرمایا ہے۔ نہج البلاغہ کے اندر خطبہ مکتوب نمبر 58 کے اندر جو ہے یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی نے خود اس بات کو اعلان کیا ہے کہ ہمارے اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو ہے جو اختلاف ہوا تھا وہ حضرت عثمان غنی کے قصاص کے معاملے میں ہوا تھا، ورنہ امیر معاویہ کا بھی خدا وہی ہے، میرا بھی خدا وہی ہے، میں بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، امیر معاویہ بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب حضرت علی نے فیصلہ تو دے دیا کہ یہ جنگ جو ہے آپسی دشمنی کی وجہ سے نہیں بلکہ علمی اور عملی اختلاف کی وجہ سے ہوئی تھی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ اکرام کا نقشہ جو ہے کھینچتے ہوئے فرمایا کہ میرے محبوب کے جتنے بھی صحابی ہیں سب کا دل جو ہے نرم ہے، سب آپس میں محبت رکھنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے محبوب کی صحبت کی برکت سے جو ہے سب کی نفسانی خواہشات کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا تھا۔ وہ نفس کی پیروی نہیں کرتے تھے بلکہ اسلامی تعلیمات کی پیروی کرتے تھے، وہ اسلامی تعلیمات کی پیروی کرتے تھے۔ اس لیے ہم گمان نہیں کر سکتے کہ یہ مشاجرات صحابہ جو ہے نفس کی وجہ سے ہوا نہیں، بلکہ آؤ دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، آخری بات سن لے۔ امام ربانی مجدد الف ثانی جو ہے اپنے مکتوب کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی محبت اہل سنت و جماعت کی شرط ہے، یعنی جو سنی ہے وہ امیر معاویہ سے محبت کرے گا۔ یہ امام ربانی نے صاف اپنے مکتوب کے اندر فرما دیا۔ اور میرے آقا غوث نے کیا فتویٰ دیا ہے؟ میرے آقا غوث نے فرمایا کہ حضرت علی
اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت سمجھ کر جو ہے زبان بند رکھی جائے، یعنی اس مشاجرات میں جو ہے نہ کھڑیدا جائے، نہ بہت زیادہ گہرائی میں جانے کی کوشش کی جائے، بلکہ اپنی زبان کو جو ہے بند رکھا جائے، ہاں فضیلت کو بیان کیا جائے، ان کی تعریف کو بیان کیا جائے، ان کے کارنامے کو بیان کیا جائے، مشاجرات صحابہ میں جو ہے اپنا وقت جو ہے برباد نہ کیا جائے۔ کیونکہ اس سے جو ہے ایمان سے ہاتھ دھونے کا خطرہ ہے، ایمان سے ہاتھ دھونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے میرے آقا غوث نے کہا کہ اللہ کی مشیت سمجھتے ہوئے، یعنی یہی تقدیر میں لکھا تھا، اللہ کا یہی فیصلہ تھا، اس لیے جو ہے یہ معاملہ پیش آیا، تو جن کے ساتھ پیش آیا وہ انہی تک رکھا جائے، ہم اور آپ جو ہے اس میں دخل اندازی نہ کریں۔ اور ایک آخری بات یہ کہ حضرت علی سے جب یہ پوچھا گیا کہ جو شخص جنگ صفین کے اندر جو ہے شہید ہوا، چاہے آپ کی لشکر کا ہو یا حضرت امیر معاویہ کی لشکر کا ہو، تو اب ان کا انجام کیا ہے؟ کیونکہ آج اس پر اتنا فتویٰ چل رہا ہے، اتنا فتویٰ چل رہا ہے کہ جس کو بھی دیکھو نتھو خیرہ ہو 4 انچ کی دیوار میں بیٹھ جاتا ہے، گھیرے میں بیٹھ کر وہ حضرت امیر معاویہ پر جو ہے اپنا فتویٰ لگانا شروع کر دیتا ہے۔ تو سنو میرے مسلمان بھائیوں، معجم الزوائد کے اندر ہے کہ حضرت علی نے فرمایا میرے اور معاویہ کے لشکروں کے شہید، یعنی چاہے حضرت امیر معاویہ کے لشکر کا کوئی شخص شہید ہوا ہو یا حضرت علی کی لشکر کا کوئی شخص شہید ہوا ہو، حضرت علی فرماتے ہیں سب جو ہے جنت میں، سب جنت میں ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب اللہ نے صاف فرما دیا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ کہ صحابہ کرام کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ان صحابہ کرام سے محبت رکھے، ان سے جو ہے اپنا رشتہ جوڑ کر رکھے، ان کے بارے میں اپنا عقیدہ درست رکھے، ان کے اعمال کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، اس لیے ہم ان کے اعمال میں دخل اندازی کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنے زبان کو بچا کر رکھے، اپنے کانوں کو بچا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔